نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمارہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں 718 عیسوی میں آپ فوت ہوئے۔ آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور کوفہ کی مسجد میں ایک جگہ جسے رحبہ کہتے ہیں، رحبہ میں ان کو رکھا گیا، ایک ترتیب کے ساتھ رکھ دیا گیا، تو میں بھی وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ قد جاءت، کہ آ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے دونوں نتنوں میں یعنی ناک کے سوراخ میں گھسا اور کچھ دیر وہاں پر رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ اس کے بعد پھر آواز آئی کہ آ گیا اور یہ 2-3 مرتبہ ہوا۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3780 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کا حشر بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد وہی تھا کہ یزید نے جس کو کوفہ میں مقرر کیا اور اس نے حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے سر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لائے گئے تو اس نے اپنی چھڑی وہ آپ کے ناک، آنکھ اور چہرے پر ماری۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو 5 سال کے بعد مختار ثقفی کے جرنیل ابراہیم نے مقام خازر جو عراق سے کچھ فاصلے پر ہے وہاں پر قتل کیا، اور اس کا سر بھی اسی جگہ پر پھر لایا گیا جہاں پر حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تھا۔ اور اہل عراق وہی ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اہل عراق میں سے ایک شخص نے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر مار دے تو اس کا کیا فدیہ ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ اہل عراق کو دیکھو کہ یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ جامع ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کرتی ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، وہ رو رہی تھیں، تو میں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے سر اور داڑھی پر مٹی ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں ابھی حسین رضی اللہ عنہ کا قتل وہ دیکھ کر آیا ہوں۔ جامع ترمذی میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی۔ آپ نے شہادت سے پہلے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو کہ جب تم دیکھو کہ کوئی حاکم اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے نہ ہی کوئی اس کی اپنے فعل سے مخالفت کرے نہ ہی قول سے، تو ایسے بندے کو اللہ اچھا ٹھکانہ نہیں دے گا۔ تم یہ بات جانتی ہو کہ یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ میں اس سرکشی کو عدل سے بدلنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط میرے پاس آئے، تم بیعت کر چکے ہو، تم نے جو عہد کیا اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ لوگ اعلانیہ ہیں وہ باطل پر عمل کر رہے ہیں، حق کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ میں شہادت کی موت کو ترجیح دوں گا،
ظلم کا ساتھ دینا ایک جرم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی خطبہ دیا، آپ نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حق کے لیے ہی جینا چاہیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تجھے ہے حق ادا نہ ہوا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے جو حق کی خاطر اپنی جان دی، آپ نے مصیبت کے وقت آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کیونکہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ آپ نے اپنی جان دے دی۔ ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ درس سننے کے بعد اس کے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔